بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تمام ویورز کو سلام پیش کرتا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپوز ٹائم نیوز کی نشریات۔ آج بر صغیر کے عظیم مجاہد غازی نواب سید شاہ محمد یوسف رضا بخاری شہبازی رحمۃ اللہ علیہ کی عرس کا موقع ہے۔ آپ نے نہ صرف تحریک پاکستان میں گراں قدر خدمات انجام دی بلکہ دفاع پاکستان میں بالخصوص 3 مارچ 1971 کو چاٹگام ٹائیگر پاس کے مقام پر جو آپ نے مکتی بہانی کے لوگوں کا مقابلہ کیا، وہ تاریخ کا ایک حصہ ہے، ایک خصوصی باب ہے۔ آپ نے اورنگی ٹاؤن میں بہاریوں کی آباد کاری کے حوالے سے آپ کی خدمات نمایاں ہے۔ آپ ایک صحافتی ادارے سے ماہنامہ ینگ چینل اور ہفت روزہ اخبار ینگ وائس سے بھی وابستہ رہے۔ قائد اعظم کی رفاقت میں آپ نے کام کیا، سہروردی کے ساتھ بھی آپ نے کام کیا۔ آپ کی خداداد صلاحیتوں کے سبھی رہنما معترف تھے۔ سہروردی نے آپ کو ونڈر بوائے کے لقب سے نوازا اور یوم راست اقدام کے موقع پر بہار میں جو آپ کی تاریخی خدمات ہیں اس کے حوالے سے ایک کتاب انشاءاللہ جلد ہی منظر عام پر آنے والی ہے، ہیرو آف ٹائیگر پاس چاٹگام کے نام سے۔ یہ وہ گھر ہے جہاں آپ نے 3 مارچ 1971 کو ریلوے فلیٹ میں مکتی بہانی کے ہزاروں لاکھوں بنگالیوں کا مقابلہ کیا، اور آپ نے نہ صرف اپنی کمیونٹی کی جان بچائی بلکہ اس موقع پر کیپٹن حفیظ اور دیگر لوگ بھی وہاں آئے، اور آپ کو شام کو جو صبح سے شام تک آپ نے مقابلہ کیا، آپ کو بحفاظت وہاں سے نکالا۔ آپ کی تاریخی خدمات، آپ کی جدوجہد اس بات کی متقاضی ہے کہ قوم اپنے اس عظیم رہبر کو، مدبر کو، تحریک پاکستان کے رہنما کو، تعمیر پاکستان کے رہنما کو، دفاع پاکستان میں اہم کردار ادا کرنے والے رہنما کو سلام پیش کرے، ان کے کارناموں کو بیان کرے۔ سید شمون ابرار صاحب، فخر الزمان ملک صاحب، یہ وہ لوگ ہیں جو عینی شاہدین ہیں جنہوں نے 3 مارچ 1971 کا مقابلہ دیکھا ہے۔ لیکن افسوسناک پہلو یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے اکابر اور اسلاف کے کارناموں کو بیان کرنے میں ہمیشہ کنجوسی سے کام لیتے ہیں۔ تحریک پاکستان میں جو نواب صاحب کا کردار ہے، 1946 میں بھاگلپور کے مقام پر جب ہندو بلوائیوں نے حملہ کیا، آپ جواں سالہ نواب سے شاہ محمد یوسف رضا بخاری شہبازی رحمۃ اللہ علیہ اپنے دوستوں کے ساتھ انہوں نے خانقاہ شہبازیہ کے آس پاس کے علاقوں کی حفاظت کی۔ اس کے بعد قائد اعظم اور دیگر اکابرین خصوصاً سہروردی صاحب کے حکم پر آپ ڈھاکہ منتقل ہوئے اور نواب ڈھاکہ فیملی کے یہاں قیام پذیر کیا، اور پھر وہاں سے چاٹگام منتقل ہوئے جہاں آپ نے کمانڈر انصار ریجمنٹ کے حوالے سے اپنی خدمات انجام دی، اور 1965 میں چاٹگام پورٹ جو ہے وہ آپ کے کنٹرول میں رہا، اور آپ نے چاٹگام پورٹ کی حفاظت میں اپنا تمام فریضہ ادا کیا۔ سلسلہ شہبازیہ قادریہ بھاگلپور کے آپ سجادہ نشیں حضرت مولانا سید محمد فائق شہبازی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں۔ آپ نے اپنی علمی اور دینی خدمات انجام دیں۔ تحریک پاکستان کا معاملہ ہو، دفاع پاکستان کا معاملہ ہو، یا اورنگی ٹاؤن میں بہاریوں کی آباد کاری کا معاملہ ہو، آپ نے گراں قدر خدمات انجام دی ہیں۔ لیکن افسوس کا پہلو یہ ہے کہ ہمارے جو اس وقت نام نہاد سماجی اور سیاسی رہنما ہیں، وہ اپنے اکابرین اور اسلاف کے کارناموں کو بھول کر صرف روزی روٹی کے چکر میں مصروف ہیں۔ تحریک پاکستان میں نواب صاحب کی جو خدمات ہیں، ان کے ادارے ماہنامہ ینگ چینل اور ینگ وائس نے بہاریوں کے لیے خدمات انجام دی، ان کی آباد کاری کے حوالے سے آواز اٹھائی، اور نواب صاحب کے جو کارنامے ہیں، انہوں نے شاہ فیصل چوک اورنگی ٹاؤن میں ڈسکو موڑ سے لے کر کے وہاں پر 240 پلاٹ 480 پلاٹ جو خریدے تھے وہ انہوں نے غریب لوگوں میں تقسیم کیے، اورنگی ٹاؤن میں بیوہ کوارٹر بنوایا۔ اس کے علاوہ آپ نے ایک تعلیمی ادارہ بھی قائم کیا جہاں بچوں کو مفت تعلیم دی جاتی تھی۔ مختلف اخبار و جرائد نے آپ کے انتقال کے بعد خبریں لگائی اور آپ کے حوالے سے مضامین شائع کیے۔ نواب صاحب کی قربانیوں کا ذکر اگر کیا جائے تو بالخصوص 3 مارچ 1971 کو نیول ہیڈ کوارٹر کے سامنے ریلوے فلیٹ میں آپ مقیم تھے،
اور آپ کی یہاں گاڑیوں کو مکتی بہانی کے لوگوں نے جلا دیا، آپ کی بائک کو۔ فخر الزماں ملک صاحب جو بہاری کمیونٹی کے سربراہ ہیں، وہ اس بات کے عینی شاہد ہیں کہ آپ کی جو والدہ محترمہ کا لاکھوں کا سونا تھا جو کلو کے حساب سے سونا تھا، وہ مکتی بہانی اور دیگر لوگوں نے لوٹ لیا۔ نواب صاحب کی خاندانی اقدار اور روایات کے امین تھے۔ آپ نے ہمیشہ سچ اور حق کا ساتھ دیا۔ مبارک منگیری صاحب نے آپ کی 3 مارچ 1971 کی جو قربانیاں ہیں، جو جدوجہد ہے، اس کے حوالے سے اپنی ایک کتاب سیل خون میں ان کا ذکر کیا ہے۔ اور اسی طرح سے مختلف شعراء کرام نے ان کی ملی علمی خدمات کے اعتراف میں انہیں منظوم خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ بقائے پاکستان میں، دفاع پاکستان میں نواب صاحب کے کارناموں سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن آج کراچی سے لے کے امریکہ تک بہت سے لوگ بہاریوں کے لیے کام کر رہے ہیں اور غیر اہم لوگوں کو نمایاں کرنے کا کام کر رہے ہیں، لیکن جو اپنے حقیقی ہیروز ہیں ان کے کارناموں کو فراموش کر رہے ہیں، وہ اپنے من مانے چہروں کو روشناس کرا رہے ہیں۔ تو یہ انتہائی المناک، شرمناک بات ہے کہ نواب صاحب جیسے لوگوں کے کارناموں کو اجاگر نہ کیا جائے۔ نواب صاحب نے اورنگی ٹاؤن میں پانی، بجلی، گیس اور سڑکوں کے حوالے سے ان کی خدمات تاریخی ہیں۔ انہوں نے چاٹگام میں قائد اعظم کے نام سے اسکول، کالجز اور دیگر ادارے قائم کیے۔ اسی طرح سے انہوں نے ڈھاکہ میں اور دیگر، آپ پاکستان ریلوے سے ICG کی حیثیت سے ریٹائرڈ ہوئے اور آپ نے زندگی کے آخری ایام اورنگی ٹاؤن میں گزارے، اور آپ کی آخری آرام گاہ سخی حسن قبرستان میں ہے۔ آپ کے عرس کے موقع پر آپ کی یاد میں قرآن خوانی کا اہتمام کیا گیا، اور اس موقع پر علماء کرام نے آپ کے حوالے سے دعا کی، مقررین نے آپ کی تاریخی خدمات کے حوالے سے ذکر کیا، اور اللہ تعالیٰ اپنے اس عظیم بندے کو، ان کی عظیم قربانیوں کو قبول فرمائے۔ پاکستان کے قیام میں نواب صاحب کا کردار، انہوں نے قائد اعظم جب 1946 میں جب گیا میں ڈلہا کے مقام پر جو نواب انظار الحسن کی حویلی تھی، وہاں تشریف لائے، اور وہاں سے نواب صاحب قائد اعظم کی رفاقت کی۔ دیوان وراثت حسین نے جب انجمن مہاجرین بنائی تو اس کے مین فائنینسر نواب صاحب تھے۔ نواب صاحب نے ہمیشہ حق اور سچ بات کی، وہ سچ اور حق بات کرنے میں کبھی بھی کسی سے نہیں ڈرے۔ انہوں نے ہمیشہ آپ کے رفقا میں سابق اسپیکر سندھ اسمبلی عبدالرازق خان آپ کے قریبی دوستوں میں تھے، آفاق خان شاہد آپ کے دوستوں میں رہے، لیکن آپ نے کبھی بھی کسی سے ذاتی مفادات کو پورا نہیں کیا۔ آپ نے ہمیشہ غریبوں کی مدد کی، ہمیشہ مسکینوں کی مدد کی، ہمیشہ طلباء و طالبات کی مدد کی۔ آپ کے جو لگائے ہوئے پھول ہیں، آج ان میں سے کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے اور کوئی سرکاری اداروں میں کام کر رہا ہے۔ آپ نے دامے، درمے، قدمے، سخنے اپنے لوگوں کی مدد کی، ہمیشہ کبھی بھی سیاسی اور عصبیت نہیں کی، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج لوگ عصبیت برتتے ہیں، آج لوگ ان کے کارناموں کو گمشدہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایسے میں تحریک حقوق بہاری پاکستان نے ایک ایوارڈ سیریمنی کا سلسلہ شروع کیا ہے، اور یہ سب کچھ نواب صاحب کے بتائے ہوئے طریقہ کار ہیں کہ اپنے لوگوں کو جو ہے نا اجاگر کرو، ان کے کارناموں کو اجاگر کرو، اپنے لوگوں کو سہولت فراہم کرو۔ آج ان کے بتائے ہوئے راستوں پر چلتے ہوئے ایک لیگل ایڈ کمیٹی کا قیام کیا گیا ہے۔ تحریک حقوق بہاری پاکستان جو ہے وہ ایک ایوارڈ سیریمنی کرنے جا رہی ہے، جن میں نواب صاحب جیسے لوگوں کو، جنہیں ہم فراموش کرتے جا رہے ہیں، انہیں نہ صرف اعزاز سے نوازا جا رہا ہے، بلکہ ہم بہار کے حوالے سے اور اپنے بہاری رہنماؤں کے حوالے سے جو اب ہم میں نہیں ہیں، ان کے حوالے سے کتاب تکمیل کے آخری مراحل میں ہے، اور انشاءاللہ ہماری پوری کوشش یہ ہے کہ ہم بہاری کلچر ڈے جو ہر سال 22 مارچ کو منایا جاتا ہے، اس موقع پر
نہ صرف ہم کتاب کا اجرا کریں بلکہ بے شمار جو لوگ ہیں بہاری رہنما ہیں جو اب اس دنیا میں نہیں ہیں، ان کے کارناموں کو بیان کرتے ہوئے انہیں اعزاز سے نوازا جائے، اور ان کے جو لواحقین ہیں انہیں اس پروگرام میں بلایا جائے، مدعو کیا جائے، اور انہیں ان کے اکابر کے کارناموں پر انہیں اعزاز دیا جائے۔ نواب صاحب جیسے لوگ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں، صدیوں زندہ رہتے ہیں، آپ کے کارناموں کو ہمیشہ اجاگر کرتے رہیں گے، اور نواب صاحب کے لیے حکومت پاکستان سے ہم گزارش کریں گے کہ جناب ایسے ہیروز کو فراموش نہ کریں بلکہ ان کے کارناموں کو بیان کرتے ہوئے انہیں قومی اعزاز سے نوازا جائے۔ نواب صاحب حقیقی معنوں میں ہیرو تھے۔ نواب صاحب ہیرو آف ٹائیگر پاس چاٹگام کے نام سے آپ نے شہرت حاصل کی، آپ ونڈر بوائے کے لقب سے آپ کو نوازا گیا، آپ نے تحریک پاکستان میں جوانوں کے آپ قائد رہے، آپ نے 3 مارچ 1971 کو مکتی باہنی کے حملہ آوروں سے چاٹگام کی حفاظت کی۔ چاٹگام میں اس وقت آرمی بیرکوں میں محصور تھی، اور صبح سے شام تک نواب صاحب اپنی اہلیہ کے ساتھ مقابلہ کرتے رہے، اور جس کے نتیجے میں مکتی باہنی کے حملہ آوروں کو پسپا ہونا پڑا، اور الحمدللہ نواب صاحب نے نہ صرف اپنی جان، ان کی لوگوں کی جان بچائی، بلکہ اپنے کارناموں کے ذریعے وہ ہمارے دلوں میں ہمیشہ زندہ جاوید رہیں گے۔ آپ 28 نومبر 1998 کو اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ آپ کا مزار جو ہے سخی حسن قبرستان میں ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس محبوب بندے کو، اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید المرسلین آخری نبی الزماں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ان کے بچوں کی حفاظت فرمائے۔ نواب صاحب ایک ہیرو تھے، انہوں نے ہمیشہ درویشانہ زندگی گزاری، اربوں پتی تھے، پاکستان کے لیے اپنی جائیداد چھوڑ دی، پاکستان کے لیے اپنی جائیداد وقف کر دی۔ نواب صاحب کے کارناموں کو بیان کرنے کا سلسلہ ہمیشہ اسی طرح جاری و ساری رہے گا۔ مختلف شعراء کرام نے ان کے حوالے سے جو منظوم خراج عقیدت پیش کیا ہے، انشاءاللہ تعالی وہ جلد منظر عام پر آ رہا ہے، ایک کتابی صورت میں منظر عام پہ آ رہا ہے، جس میں سینکڑوں کے قریب شعراء کرام نے ان کے حوالے سے خراج تحسین پیش کیا ہے، منظوم خراج عقیدت پیش کیا ہے۔